رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات۔ اچھا، اولئک یہ جو لفظ آتا ہے یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ آ جاتا ہے جب اولائی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ حمزہ کے بعد واو لکھا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ لکھا ہوا ہوگا، لیکن واو یہ والا پڑھنا نہیں ہوتا۔ آپ صرف حمزہ کی پیش کو پڑھتے ہیں اور آگے لام پہ چلے جاتے ہیں۔ ہر لینگویج میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو لکھے جائیں گے لیکن پڑھنے میں وہ پڑھے نہیں جاتے۔ اسی طرح عربی لینگویج میں بھی کچھ ہیں حروف ایسے، جیسے یہاں پہ یہ حمزہ کے بعد جو واو ہے یہ لکھنے میں تو ہمیشہ ہی لکھا جائے گا لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہوتا۔ پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر مد بنی ہے، وہ بنائیں گے اور اس کے بعد حمزہ کو بھی کلیئر کریں گے۔ مد کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے اولائی کا، اولائی بنا دیتے ہیں ہم، جبکہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اولائی کا، ای کا حمزہ زیر ای، اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ پھر جزاؤہم، اوہم اس کو کلیئر کرنا ہے حمزہ کو، جب مد ختم کریں گے حمزہ کو کلیئر کرنا ہے۔ حمزہ کی وجہ سے یہ مد بنتی ہے نا، ورنہ تو الف مد یا کھڑا زبر کو ہم دو حرکت کرتے ہیں، جب اس کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں، مد بناتے ہیں۔ پھر ہم میں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام شفوی کا رول ہو رہا ہے، پورا غنہ کرنا ہے، اکمل غنہ کہتے ہیں اس کو، یعنی پورا ٹائم دینا، کمپلیٹ غنہ کرنا۔ پھر مغفرتم، مغفرتم غین کو ٹائم دیں گے، ساکن آیا ہوا ہے، رقاقہ پورا کریں گے، پورا ٹائم کریں گے، را زبر کے ساتھ موٹی پڑھی جائے گی۔ تم میں تا کے پر پیش کی تنوین ہے، آگے میم آ گیا، ادغام کا رول ہو رہا ہے، ادغام بغنہ، تو غنہ کو پورا ٹائم دیجئے، یہاں پہ بھی پورا اکمل غنہ ہوگا۔ پھر مر ربہم، نون کے بعد را آ گیا، جب بھی نون کے بعد یا تنوین کے بعد را آ جاتا ہے تو ادغام ہوتا ہے غنہ کے بغیر۔ ربہم میں میم کے لیے دونوں ہونٹوں کو بند کرنا ہے، اچھا ملانا ہے اور میم ادا کرنا ہے، پھر آگے واو کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیال رکھا کریں جب بھی میم ساکن کے بعد واو آئے تو خیال رکھنا ہے کہ میم کے لیے تو اچھے ہونٹ بند کریں گے اور واو کے لیے اچھے ہونٹ گول کریں گے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار۔ اچھا، اخفاء کا خیال رکھیں، اخفاء کو اب سیکھیں کہ اخفاء میں مخرج کس چیز کا لینا ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف آتا ہے اس کے مخرج پہ جا کے اخفاء کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے وجنات، یہاں تنوین کے بعد آگے تا آ گیا ہے، اخفاء کا رول ہو رہا ہے، تا جہاں سے پڑھتے ہیں اس کے قریب جا کے اخفاء کو ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح من تحتی، یہاں پہ بھی تا کے قریب چلے جانا ہے اور وہاں جا کے اخفاء کو ٹائم دینا ہے۔
الانہار، یہاں پہ نون کا اظہار ہوا ہے تو نون کا مخرج لیں گے. جب اظہار ہوتا ہے تو نون کا مخرج لینا ہوتا ہے. جب اخفا ہوگا یا ادغام ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ اگلے حرف کے ادغام میں تو اگلے حرف کے مخرج پہ چلے جانا ہوتا ہے، اور اخفا میں اگلے حرف کے مخرج کے قریب چلے جانا ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اچھا، الانہار، تو یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ہا کے اوپر مد بنا رہے ہیں اور پھر را کو ساکن کر رہے ہیں تو را موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مد باریک اور را موٹا. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَنِعْمَ میں عین کو اچھا ٹائم دیں گے. اجر العاملین، را کی پیش کے لیے ہون گول پھر لام کے لیے سیدھے کریں گے. اور جب العاملین پہ وقف کر رہے ہیں تو یا مد پہ مد بنا کے پھر آخر میں نون کو بھی اچھا کلیئر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.